السلام علیکم۔ محرم الحرام کے حوالے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اصل میں اس گفتگو کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ ہر دفعہ یہ مشکل پیش آتی ہے کہ بات کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں ختم کی جائے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے مسلمان جو ہیں وہ باہمی انتشار کا شکار ہیں، اختلافات ہیں، رواداری نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور ایسے میں جو حقائق ہیں انہیں بھی تسلیم کرنے سے جو ہے انکار کر دیا جاتا ہے، معاملات جو ہیں وہ ناپسندیدہ قرار دے دیے جاتے ہیں۔ تو باتوں کو محدود رکھنے کی کوششوں میں بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ جو واقعہ کربلا ہے اس کا پس منظر جانے بغیر جو ہے وہ عوام کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ آپ جیسے آج کے آپ صورتحال کو، آج کی جو سیاسی صورتحال ہے، آپ اس کو پیش نظر رکھیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک فریق تمام لحاظ سے جو ہے وہ ثابت ہو چکا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں زیادہ مشکل الفاظ اور زیادہ تکلیف دہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے ماننے والوں کی ایک ایسی نسل تیار کر دی گئی ہے کہ وہ اس کے ہر قول اور ہر فعل کے اوپر آمنا اور صدقنا کہتے ہیں۔ یہ جو ذہن سازی ہوتی ہے جھوٹ کے بنیاد پر اور ریاستی جو وسائل کے اوپر، یہ بہت خوفناک ہوتی ہے، یہ نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہی کچھ جو ہے ان واقعات کے پس منظر میں بھی ہے جو واقعہ کربلا کا سبب بنے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دین اسلام کے فروغ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جد و جہد کی، اور دیگر تکالیف جو ہیں وہ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ شاب ابی طالب کے اندر جو 3-3.5 سال کا عرصہ گزارا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ نے، قریش کے لوگوں نے، آج آپ میں سے کوئی ہے جو اس درجے کی تکلیف، اس درجے کا سماجی انقطاع برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، حوصلہ رکھتا ہو؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سرپرست، ان کے چچا حضرت ابی طالب اور ان کے قبیلے کے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ، انہوں نے جس ثابت قدمی کے ساتھ وہ 3-3.5 سال کا مدت جو ہے وہ گزاری، آج کا مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سوال یہی تھا کہ جو لوگ ماضی میں ایک خود مختار زندگی گزارنے کے عادی تھے اور جو طاقت ہی کو جو ہے نا قانون سمجھتے تھے، انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اسلام ان کے سینوں کے اندر نہیں اترا تھا۔ قیصر و کسریٰ کا طرز حکومت ختم کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو 60 ہجری میں نظام خلافت لپیٹ کر جو نظام آیا وہ قیصر و کسریٰ والا ہی تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ محض 11 اور 41 سال میں ہی وہ نظام جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں وہ لپیٹ دیا گیا، اور لپیٹنے والے اس قدر ذہین، فتین، منصوبہ ساز تھے کہ ان کی نسلوں نے 1400 سال تک آج بھی اس کا تحفظ کیا ہوا ہے۔
لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور جسے اقتدار مل جائے وہ تو اللہ کی طرف سے عزت ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے معاملات میں دخل دینے والے؟ آپ تو اپنی نبیڑیے، آپ سے آپ کا حساب لیا جائے گا۔ آپ جائیں، اپنی نماز پڑھیں، اپنے روزے رکھیں، اپنی عبادات کریں، آپ آزاد ہیں۔ آپ کا حکومت سے کیا تعلق ہے؟ کسی مسلمان کا سیاسی نظام سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ وہ چند جملے ہیں جو آج بھی آپ سنتے ہوں گے، اور یہی وہ جملے ہیں جب آپ ان کے ماننے والے کو جب یہ کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ چھوڑیے، یہ غلط لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، انہیں تو اللہ نے عزت دی ہے۔ اللہ کی عزت دینے کا جذباتی فلسفہ اس طریقے سے بٹھایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اسے ایمان کے درجے میں قبول کر لیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، اس پہ سنگ باری کی گئی، اس پر آتش زنی کی گئی، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی تھی وہاں آنے کی۔ اس فوج کو اللہ نے بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ کیا جائے۔ اب رہا جو خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آ گیا تھا، اسے بھی مدعو کیا گیا تھا۔ کمال یہ ہے کہ اسکول کی سطح سے لے کر اور جامعات کی سطح تک جو ہے سوچنے سمجھنے اور کریٹیکل تھنکنگ کا راستہ بند کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ یہ جو جنگ ہے کربلا میں، جو جنگ کیا تھی؟ ایک نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے بقا کے لیے قربانی تھی جو انہوں نے وہاں پر دینی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس کیا ہے، نہ اقتدار ہے، نہ فوج ہے، نہ پیسہ ہے، نہ اسلحہ ہے، تو وہ تو جنگ کرنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ وہ تو ایک یہ ثابت کرنے کے لیے گئے تھے کہ حق کے لیے بندے کم بھی ہوں تو تب بھی باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا تو اس سے پہلے کے واقعات جو ہیں ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ زیادہ تو نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا، امیر معاویہ جو ہیں وہ 41 ہجری کے اندر برسر اقتدار آئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی کوئی 4 سال قبل جو ہے، یعنی اپنے اقتدار کے 16ویں 17ویں سال میں انہیں مشورہ دیا گیا کہ جناب آپ اپنے جانشین جو ہیں وہ مقرر کر دیجئے۔ انہوں نے جو ہے یزید کو نامزد کر دیا اور پھر اس کے لیے حکم نامے جاری کر دیے کہ جناب جہاں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں کے گورنر جو ہیں اپنی رعایا سے جو ہے یزید کے لیے بیعت لے لیں۔ اس وقت بھی جو ہے امیر معاویہ کی زندگی میں جن 5 لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا تھا، اور بعد میں امیر معاویہ سے انہوں نے مکالمے میں یہ بات بھی کہی تھی کہ تم وہی قیصر و کسریٰ کا نظام بحال کرنا چاہتے ہو جس کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد و جہد کی تھی۔ ان 5 میں ہمارے 4 خلفائے راشدین کے فرزند اور جو ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے فرزند عبداللہ بن زبیر شامل تھے۔ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری جو ہے وہ زبیر ہے۔ باقی 4 میں امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عباس، یعنی نام سے ظاہر ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی ہمارے خلیفہ اول، اور یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر،
ہمارے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ داماد رسول، اور ہمارے چوتھے خلیفہ کے صاحبزادے۔ باہر اس وقت جو ہے اصل میں بہت تیز ہوا چل رہی ہے، طوفان بادل ہیں، بوندا باندی ہو رہی ہے، باہر بہت اچھا موسم ہے۔ تو یہ جو کھٹ کھٹ کبھی اگر آپ کو ہو تو یہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی، کیونکہ میں کھلے کمرے کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھ کر یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، دونوں طرف سے دروازہ کھلا اور ہوا گزر رہی ہے بیچ میں سے۔ تو ان لوگوں نے امیر معاویہ کو ہی انکار کر دیا تھا، یزید کی بیعت لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور 60 ہجری میں جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو تب یزید نے جو ہے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ خاص طور پہ مدینہ کے گورنر کو ولید بن عتبہ کو کہ ان 5 لوگوں کو بلا کر جو ہے خاص طور پر ان سے بیعت لی جائے، کسی بھی طریقے سے ان سے بیعت لی جائے۔ تو اس میں سے یہ 2 حضرات جو ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مدینہ میں موجود تھے، باقی 3 اصحاب جو ہیں وہ مکہ میں موجود تھے۔ یہ دونوں اصحاب یہاں سے مدینہ سے جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے بیعت سے انکار کر کے، اور وہاں سے اتفاق سے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور راستے میں ان دونوں فریقین کی جو ہے آپس میں ملاقات بھی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں امام حسین سے 1 دن پہلے نکلے، اور امام حسین ان کے 1 دن بعد۔ رجب کا مہینہ تو رجب کی بھی غالباً آخری تاریخیں تھیں، اور اس وقت جو ہے مدینہ کے جو والی ہے یزید نے اس کو تبدیل کیا اور عمر بن سعید کو والی مقرر کر دیا۔ یہ جو ہے ماحول تھا اس وقت۔ یہ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین کا یہ ارادہ ہے کہ وہ کوفہ جانا چاہتے ہیں، تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے انہیں مشورہ دیا کہ مت جائیے، یہیں رہ جائیے، یعنی مختلف طرح کے مشورے دیے۔ لیکن بعض تاریخ ایسی ہے، بلکہ تبری جو ہے تاریخ تبری جس کے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ کو، کہ اس کے اندر دونوں طرف کے دلائل دیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ زیادہ مستند جو ہے نا وہ میں کتاب سمجھتا ہوں۔ جیسے کربلا سے واقعے سے 1 دن پہلے یعنی 9 اور 10 کی درمیانی شب جو گفتگو ہے، جو کچھ بھی ہے حضرت امام حسین کا اور عمر بن سعد کے درمیان جو گفتگو ہوتی رہی، اور وہ اس گفتگو کے بارے میں وہ ایک جملہ بڑا کمال کا لکھتے ہیں کہ دونوں طرف کے فریقین کے جو ساتھی تھے وہ ان سے دور فاصلے پر کھڑے ہو گئے، اور اب آواز دونوں فریقین کے ساتھیوں کی طرف نہیں جا رہی تھی، لہٰذا نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے باہمی گفتگو کیا ہو رہی تھی۔ تو آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ امام حسین نے ان کو 3 شرائط رکھی کہ یا تو میں جہاں سے آ رہا ہوں مجھے وہاں جانے دو، یا مجھے کسی اسلامی ملک کی سرحد کی طرف جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، اور ان کا اور میرا معاملہ جو ہے وہ باہمی طور پر وہ خود طے کر لیں گے۔ تو تاریخ تبری میں امام تبری یہ لکھتے ہیں کہ اس بات کی بھی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی۔ یہ ایک اچھے مورخ کی بہترین نشانی ہے کہ انہوں نے حالانکہ اس بات کو بہت بڑھاوا دیا گیا کہ جو ہے امام حسین نے جو ہے اب وہاں سے واپسی کی بہت کوشش کی، لیکن تاریخ تبری اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس بات کی کوئی سند ہمیں نہیں ملی کہ یہ جو تینوں شرائط امام حسین سے منسوب کر کے بتائی جاتی ہیں وہ امام حسین نے وہاں پر پیش کی تھیں، کیونکہ دونوں طرف سے یہ صرف ایک فریق جو ہے وہ شامل تھا، اور تیسرا آدمی کوئی موجود نہیں تھا جو مجھے جا کر بتاتا۔ اب جو باتیں باہر نکلی ہیں وہ یا تو جو ہے عمر بن سعد نے جا کر اپنے سپاہیوں کو بتائی ہوں گی، یا حضرت امام حسین نے آ کر اپنے ساتھیوں کو بتائی ہوں گی، وہاں سے یہ باتیں نکلی۔
تو دونوں طرف کی باتیں جو ہیں وہ سامنے پہنچ گئی. اور تاریخ کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں، ہر شخص کے پاس اپنی اپنی سندیں ہیں، اور وہ اس کو سینے سے لگائے بیٹھا ہوا ہے، اس کو تصدیق کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت کرانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا کہ اگر کسی کی کتاب میں کسی حوالے میں کوئی غلطی ہے تو اسے ٹھیک کر لیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہیں، اور یہی وہ طرز فکر ہے جس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. قرآن میں ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فتنہ نہ کرو، وہ تو کہتے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو مصلح بھی سمجھتے ہیں، یعنی غلطیاں کرنے والے اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں. تو بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بھیج چکے تھے کوفہ، اور اب ان کے جواب کا انہیں انتظار تھا، لیکن جواب ملنے سے پہلے ہی جو ہے آپ حج موقوف کرتے ہوئے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے.